کرسمس نیو ایئر ہر سال ہی آتے ہیں، اور ہر سال آپ دیکھتے ہو کہ چلیں پوری دنیا میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، وہ ہم ان کو یعنی لکم دینکم ولی دین. لیکن میں خاص طور پہ پاکستان کی اور مسلم ممالک کی بات کروں گا یہاں پہ، کہ جب یہاں پہ مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ یار یہ جسٹ ایک ہارملیس سا فیسٹیول ہی تو ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے. تو آئی تھنک اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اصل میں یہ فیسٹیول کیا ہے. اور میں یقیناً اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ آپ پلیز اگر اس کے بارے میں نہیں جانتے تو تھوڑی ریسرچ کر لیں. لیٹس اسٹارٹ وتھ کرسمس فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بیسکلی کہا یہ جاتا ہے کہ اٹس دا سیلیبریشن آف دا برتھ آف جو ہے نا برتھ آف کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے یہ، اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں. تو اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہر انسان کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات ایسے ہی بس مان لے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کم از کم مسلمان تو نہیں کہتے کہ 25 دسمبر از دا برتھ ڈے آف عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. کرسچنز بھی نہیں جانتے، کرسچنز بھی نہیں جانتے. آپ کو اگر کوئی بھی چیز کے بارے میں شک ہو نا، یو ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. آپ جائیں ان کرسچن اسکالرز کی طرف جو ببلیکل اسکالرز ہیں، جو تھیولوجی کے اسکالرز ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہارورڈ اور ییل میں بھی پڑھاتے ہیں. ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھئی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ نون ایویڈنس ہے؟ اس کے اوپر کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے. آئی ریپیٹ، اس پہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، زیرو ایویڈنس ہے کہ جیسس پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم واز بورن آن 25 دسمبر. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر کوئی ایویڈنس پایا جاتا ہے ان کی برتھ ڈے کے بارے میں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں وارمر منتھس میں ملتا ہے، یعنی جون، جولائی، اگست، اس کے اراؤنڈ اباؤٹ ملتا ہے. کیونکہ ایون قرآن کی یعنی قرآن مجید کی بھی اس میں دیکھیں نا آپ کانٹیکس میں، تو حضرت مریم کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ڈیلیوری کر رہی تھی تو اس ٹائم پہ کھجوریں جو تھیں وہ درختوں پر رائپ تھیں، پکی ہوئی کھجوریں تھیں. کھجوریں کب پکتی ہیں؟ جب پیک آف سمر میں پکتی ہیں جا کے، ورنہ وہ ڈرائی رہتی ہیں یا وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچتی. تو وہ سمر کی ہیٹ جب پڑتی ہے تو جا کے، اور یہ بات ہو رہی ہے جیروسلم کی، بیتھ لہم کی، ٹھیک ہے، وہاں کی بات ہو رہی ہے. اب اس جگہ پہ جب پیک آف سمر ہوگا تب یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا. تو ڈسمبر 25 تو کسی اعتبار سے نہیں بنتا یہ پہلی بات. زابی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دا برتھ آف جیسس ہیپن وین the shepherd used to go with their flocks. جب وہ باہر جاتے تھے وہ گریزنگ کے لیے نا، تو وہ ظاہر بات ہے سردی کے موسم میں تو ہو نہیں سکتا. اب اگر پیلسٹائن کی اگر بات کرتے ہیں تو شدید ترین سردی پڑتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر ٹریڈیشن، اور ابھی آپ نے قرآن مجید کا بھی حوالہ دیا ہے، تو کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو یہ زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ ہی واز بورن ڈیورنگ دا سمر سیزن ایکچولی. تو پہلی بات یہ ہوگی، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ برتھ آف کرائسٹ سے ریلیٹڈ کوئی تعلق نہیں ہے. آلدو بڑے انٹرسٹنگ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو روٹس آپ کو ملتی ہیں کرسمس باقاعدہ سیزن کی، جو سیٹرنالیا کا فیسٹیول ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں. پیگن یعنی آپ کہہ لو آئس لینڈ کے اندر ایک یعنی یول فیسٹیول ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی روٹس ملتی ہیں، جہاں پہ اگین ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک کیریکٹر ہے جو آ کے یول لاگ لے کے آتا ہے جس کو جلایا جاتا ہے. اور ان جگہوں پہ جہاں پہ یعنی آپ نیو ایئرس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایور گرین ٹری لے کے آتے تھے، جس طرح کا یہاں پہ جس کو یہ لوگ کرسمس ٹری کہتے ہیں. بیکاز دے بلیو، پیگن لوگ تھے وہ بلیو کرتے تھے کہ اس کے اندر ایک لائف گیونگ فورس ہے، کہ یہ جب آپ اپنے گھر میں رکھو گے تو وہ ایور گرین ٹری ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ رکھو گے تو اس سے آپ کے گڈ لک آئے گی اور اس قسم کی باتیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ سپرسٹیشس بلیفس ہوتی تھیں اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر لاگس کو برن کرنا، اور مسلٹو کی بھی اگزامپل آپ کو ملتی ہے. اور پھر آپ جب سینٹا کلاز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب اس وقت کرسمس کا تعلق جیزس سے کم اور سینٹا کلاز سے زیادہ ہے، تو سینٹا کلاز کی بھی کوئی کرسچن بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کہتے ہیں جی سینٹ نکل یا سینٹ نکلس ہوتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ اس سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو پیلز نکل کے نام سے یا بیلز نکل کے نام سے یہ ایک کیریکٹر تھا، جس کو بعد میں جا کے آپ اس کو، بلکہ 16 سینچری میں اگر آپ چلے جائیں تو سینٹ نکل کا جو ہیلپر تھا وہ کرامپس تھا. اور کرامپس بیسیکلی ایک ڈیمن تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بچہ اگر نوٹی ہوا ہے، اگر تو وہ اچھا رہا ہے تو پھر تو سینٹ نکل کچھ آ کے اس کو دے دیں گے چیزیں وغیرہ، اور اگر وہ برا رہا ہے تو پھر کرامپس جو ایک ڈیمن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. دس از لائک لٹرلی دا کانسیپٹ آف دا قرین ایز وی ہیو ان اسلام، کہ ایک ڈیمن ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ برا یعنی اگر آپ نوٹی ہوگے تو وہ آپ کو باقاعدہ مارے گا، وپ کرے گا، یا پھر بہت ساری بنڈل آف سٹکس کے ساتھ مارے گا، یا پھر آپ کو پکڑ کے تھیلی میں ڈال کے جہنم لے جائے گا. اور ایک ٹائم آیا تھا کہ یورپ کے اندر کچھ ممالک کے اندر یہ کرامپس کی سٹوری سنانا اور یہ یول کی سٹوری سنانا یہ بین ہو گیا تھا، کیونکہ بچے اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، کچھ مختلف آئیڈیالوجیز اور میتھولوجیز کو لے کر
جب یہ کاؤنسل آف نائسیہ وغیرہ ہوا اس میں تو یہ ڈیسائیڈ ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوائن سٹیٹس دینا ہے, تو وہ والا معاملہ انہوں نے لے کے گئے. اور پھر آگے جا کے جب یہ کرسمس کی بات آتی ہے تو لٹرلی یہ آپ کہہ لیں کہ لیٹ 1800 سے یہ معاملہ سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے, امریکہ کے اندر بات کر رہا ہوں, اور جہاں پہ اس کو مین اسٹریم کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں اس کو آپ سیلیبریٹ بھی کریں گے, اور آج تو یہ ایک ٹوٹلی مٹیریلسٹک فیسٹیول بن چکا ہے, بیکاز اٹس اباؤٹ اسپینڈنگ, اٹس اباؤٹ بائنگ, اٹس اباؤٹ اکوائرنگ تھنگس, جو کہ لٹرلی اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو دا لائف اسٹائل آف عیسیٰ علیہ السلام. یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ جو کہ ایک سمپل لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنے والے, جو مٹیریلزم سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا ان کا, آج اگر وہ یہاں پہ آ کے یہ دیکھ لیں کہ ان کے نام پر کیا ہو رہا ہے, he would be shocked. زیبی to our surprise, mid 17th century تک 1645 جو چرچ آف انگلینڈ تھا انہوں نے بین کیا ہوا تھا کہ 25 دسمبر از ناٹ اے کرسمس ڈے. تب تک وہ بلیو کرتے نہیں تھے. تو آہستہ آہستہ, اور ایک اور بات یہ جو سینٹ نکلس کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ ایکچولی پہلے ہی واز اے بیڈ کیریکٹر ایکچولی, کہ یعنی ریڈ اور وائٹ یونیفارم میں اور بڑی وائٹ جو ہے بیڈ کے ساتھ آتے تھے. پیرنٹس اس وقت اپنے بچوں کو ڈرائی کرتے تھے کہ رات کو تم نے باہر نہیں جانا, وہ وائٹ اور ریڈ شیپ میں ایک وہ کلاتھ میں بندہ آئے گا, وہ تمہیں لے کے چلا جائے گا. تو آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ جب یہ جو رومنس تھے, دے ور پیگنز ایکچولی, تو جب یہ کرسچنز, خاص کر جو پال ہے, جو پہلے سول تھے, پال ان کا نام بن گیا, اور اب ان کے سرمنز میں بھی پال کا زیادہ جو ہے وہ ریفرنس دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی جب پریچنگ سٹارٹ کی تو یہ کہتے یہ تھے کہ دیکھو ٹھیک ہے, تم جو بھی ریچولس کیا کرتے تھے نا, تم لوگ اس کو کنٹینیو رکھو, یو کین بیکم کرسچنز لائک دیٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو ان کے پیگن, ان کے جو ریچولس تھے وہ کرسچنڈم میں آ گئے, اور ابھی تک وہ چلتے آ رہے ہیں, کرسچنائز ہو گئے. ہاں جی. اس کی جو بھی ہسٹری آپ نے بتائی ہے بڑی زبردست قسم کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کرسچینٹی کے کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن ہم اپنے مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بات جب بھی کرتے ہیں نا تو یہ معاملہ تب زیادہ سامنے آتا ہے کہ اصل جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی کا ہوتا ہے. وہ اس بات پہ کم ہوتا ہے کہ کرسچینٹی کی بیسز کیا ہے. دس میٹرز وین وی آر ڈسکسنگ دیز تھنگز ود کرسچنز, تاکہ ہم اس کو پروو یا ڈس پروو کریں کہ بھائی اس کا تو تعلق ہی نہیں. ایکچولی برو, کرسچنز بھی مانتے ہیں, دوز ہو نو دیئر ریلیجن, ان کو پتہ ہے. حالانکہ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو ناردرن ریجنز کے جتنے بھی کنٹریز ہیں نا, دسمبر میں ایکچولی اٹ یوز ٹو بی پچ بلیک, یعنی آپ کو سورج نظر نہیں آتا تھا, اندھیرا ہوا کرتا تھا 6 مہینے. جی جی ایگزیکٹلی. تو پھر جب سورج ان کو نظر آتا تھا نا تو اٹ واز اے سائن آف ہوپ. تو کرتے کیا تھے, اتنی شدید سردی میں ایک ہی ٹری تھا جس کو فر ٹری کہتے ہیں, جو اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. دے یوز ٹو ٹیک دا سیم ٹری ٹو دے ہاؤسز, اور اس کو سجایا کرتے تھے کہ یار یہ بڑا کوئی خاص ٹری ہے. ہاں جی. اور جو ایمولیٹس ہیں, تعویذ جیسے انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی آ گئے, تو وہ اوپر چڑھایا کرتے تھے کہ جی اٹ ہیز سم سارٹ آف پاورز. نہیں, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, بالکل صحیح ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو ایکوپڈ ہونا چاہیے اس نالج سے, بھی پتہ ہونا چاہیے بیسز, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمارا کچھ جیسا لگتا ہے کہ آرگیومنٹ جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اپنے انڈو پاک ریلم کے اندر. چلو میں ایون جو کرسچن ورلڈ کے اندر جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں اور جو کنزرویٹیوز ہیں اپنے فیتھ کے اندر, ان کو بھی پتہ ہے یہ چیز بدعت ہے. یعنی ایون جو آرتھوڈاکس کرسچن کلرجی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز کرسمس ان کرسچینٹی. تو میرا آرگومنٹ کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ کرسچن بن رہے ہیں, یعنی جس پہ ان کے علماء بھی اگریمنٹ میں نہیں ہیں. آپ کو ان سے زیادہ جلدی پڑی ہوئی کرسمس منانے کی, حالانکہ ان کے اپنے اکابرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مانتے نہیں. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ میرے پاس ایک پکچر ہے, میں چاہوں گا یہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ دکھا دیں. یہ پبلک نوٹس ہے ایکچوئل, جو کہ 1659 سے لے کر 1681 تک بوسٹن یو ایس کے اندر یہ نوٹس تھا کہ جی پبلک نوٹس دی آبزرویشن آف کرسمس ہیونگ بین ڈیمڈ ایز سیکریلیج, دی ایکسچینجنگ آف گفٹس اینڈ گریٹنگس اور فائن کلودنگ وغیرہ وغیرہ, یہ سارا سیٹانیکل پریکٹسز ہیں, اینڈ آر ہیئر بائی فوربڈن with the offender liable to fine of 5 shillings. یعنی آپ سوچیں کہ بوسٹن کے اندر کہا تھا کہ یہ بالکل امپرمیسیبل ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کرسمس منائے, بوسٹن کے اندر 1659 سے لے کے 1681 تک. اور باقاعدہ پبلک سروس نوٹس لگا ہوا تھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا کرسمس مناتے ہوئے, فائن کلودنگ پہنتے ہوئے, اس پرٹیکولر دن پہ لوگوں کو یعنی سلام دیتے ہوئے, جو ہے نا میری کرسمس کہتے ہوئے, اس کو یہ ایک سیٹانیکل پریکٹس ہے اور اس کو 5 شلنگس کا فائن بھی ہوگا. تو آپ خود سوچیں یہ امریکہ میں ہو رہا ہے. اب یہاں وہ کسی وجہ سے کہہ رہے تھے نا, یہ ان کے وہ لوگ ہیں جو کہ پیورٹنس تھے, جب نئے نئے یورپ سے یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پیور قسم کا لینڈ بنائیں گے جہاں پہ خالص جو کرسچینٹی ہے اس کو پریکٹس کیا جائے گا. دے آؤٹ لاڈ اٹ.
آگے جا کے انہوں نے لا کو چینج کروایا, سب کچھ ہوا. تو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کے سب سے پہلی بات تو یہ ہم اسٹیبلش کر لیں کہ کرسمس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہبی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ, آپ کو پہلے آپ آپس میں ہم آہنگ ہو جاؤ. پہلے کرسچن آپس میں تو مان لو کہ کرسمس کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو, اگر جس طرح آپ نے بھی بات کی اور ہم بھی, اگر کوئی آج کل کا نوجوان بھی کہتا ہے کہ بھائی کسی کو جو ہے نا وش کرنے میں کیا ہے, دا پوائنٹ از کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ شرک کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے, زیرو ٹالرنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. تو میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ سب کو چھوڑیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے اپنا ریڈار ایسا رکھنا ہے کہ میرے سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس میں ہلکی سی بھی شرک کی بو آتی ہو. یعنی مجھے اگر کہیں سے ہلکی سی بھی بھنک پڑے نا, یار میں کہیں شرک کی طرف نہیں جا رہا, دس از ویری ڈینجرس. مطلب آپ سوچو آپ کی آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, کیونکہ جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہو چکی ہے, جنت حرام ہو چکی ہے. جو بندہ حالت شرک میں مر رہا ہے, شرک کر کے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, لیکن حالت شرک میں مرا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, میرا فتویٰ تو ہے نہیں ہے. تو اب سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے, دو گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ, یہ کہہ کے کہ جی کسی کو کرسمس کی یعنی شاباش دے کے یا داد دے کے یا وش کر کے. پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کے شرک میں شریک ہو رہے ہو. شرک کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ہم شرک بس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں اٹ از دا برتھ آف دا سن آف گاڈ, دس از واٹ دے آر سیئنگ, رائٹ. سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ پہاڑ پھٹ نہ جائیں, آسمان ریزہ ریزہ نہ ہو جائے, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا. دس از دا بگیسٹ ابیوز. اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے وہ قہر کے انداز میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, یہ تم نے بہت بری بات کی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, قریب ہے کہ اگر آسمان کے اندر وہ طاقت ہوتی, جان ہوتی, اگر اس کے پاس سینسز ہوتی تو وہ پھٹ جاتا اور زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ان دعوا للرحمن ولدا, یہ سن کے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. تو یہ دیکھے تو صحیح کہ آپ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو آپ وش کر رہے ہیں, اس کے بیک اینڈ پہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ آپ شاباشی دے رہے ہو کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ رحمان نے بیٹا جنا. اعوذ باللہ من ذالک. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بات اسے بتائی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک تو کرائم یہ ہو گیا کہ آپ ایک شرک کی جو سیلیبریشن ہے اس کے اندر آپ اس کے ساتھی بن رہے ہو, پارٹنر بن رہے ہو. اور جو کہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہم جب بات کر رہے تھے کہ جس طرح ایک اصول ہے نا دین کا کہ جو بندہ گناہ میں شرکت کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کرنے والے جیسا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل شراب پینے والا پلانے والا نہیں, بوٹل کرنے والا, پیکج کرنے والا, مارکیٹنگ کرنے والا, ٹرانسپورٹ کرنے والا, سب شریک ہو رہے ہیں. سود کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, سود دینا لینا نہیں بلکہ جو منسلک ہے سب بیچ میں پکڑے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے اب شرک کی ایک بندہ سیلیبریشن کر رہا ہے, ایک بندہ اس کو جا کے اس کی شاباشیاں دے رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. پہلی بات شرک میں شریک ہو رہے ہیں. نمبر 2 جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ نہ صرف آپ شریک ہو رہے ہیں, آپ کا کل قیامت کے دن یہ گربان پکڑے گا کہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے میں تو چلو اپنی لا علمی میں کچھ جو نا گناہ کر گیا, اس کو تو پتا تھا, یہ تو مسلمان تھا, یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا, اس نے مجھے شاباشی کیوں دی تھی. مجھے بتائیں اگر آپ کہیں پہ کسی کا مرڈر ہو رہا ہے خدا نخواستہ اور آپ جا کے اس بندے کو شاباشی دیتے ہو کہ شاباش یار 2 اور لگاؤ اس کو جا کے, اور وہ مرڈر کر دیتا ہے, کل کو وہ جو نا کورٹ میں پکڑا جاتا ہے اور وہ جج کہتا ہے تمہیں عمر قید کی سزا ہو رہی ہے, تو وہ آپ کا نا جو نا گریبان پکڑے گا کہ بھئی یا اللہ چلو مجھے یہ تو لائر تھا, فار ایگزامپل یہ لائر تھا, مجھے کہتا ہے یس کر دو کہ تم جو ہے نا مرڈر کرو, تو اس کو بھی پکڑیں تو اس کی کیا پکڑنی ہوگی. انسان جو مرضی کام کر دے, نیت اچھی ہونی چاہیے بس. تو میں اچھی نیت کے ساتھ کسی کا گلا دبا دوں تو ٹھیک ہے, میں اچھی نیت کے ساتھ چوری کر لوں تو ٹھیک ہے, مجھے ضرورت ہے نا یار, میری نیت خدا کی قسم بس یہ ہے کہ میں اللہ کا متقی ہونا چاہتا ہوں, اسی لیے میں آپ کا فون چوری کروں گا. تو نیت ہونا ایک چیز ہے, دوسرا عمل دوسری چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزوں کا کریکٹ ہونا ضروری ہے. تو چاہے آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہو, آپ کو میں بڑی اچھی نیت کے ساتھ کسی کو گالی نکال دیتا ہوں, گالی نکالنا بہرحال آپ نے کام غلط کیا ہے. سو دا پوائنٹ از یہ گالی آپ پتہ کس کو نکال رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نکال رہے ہو. اب اپنی نیت اچھی کرتے رہے, اب آپ نیت اچھی کریں. یہ جو ابو سعد بھائی نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ نہ پھٹ جائے, زمین نہ پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں, یہ جو منہ سے کلمہ نکلا آپ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کبھی کبھار انسان ایک اتنا ہلکا کلمہ بولتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ایک کلمہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ ایک کلمہ ہوتا ہے, صرف ایک کلمہ, ایک جملہ آپ نے بولا ہے جو آپ کو لگا تھا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہلکا سی بات, یار میں نے کیا کہا ہے, لیکن وہ آپ کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. دیکھیں اگر میرے نعوذ باللہ میرے کوئی باپ کو گالی نکالتا ہے, ٹھیک ہے, اور لیٹ سپوز کہ اس کا مذہب یہ ہے, اس کا دین بن گیا, یا اس کا لائف اسٹائل بن گیا کہ وہ ہر لیٹ سے سال کے ایک دن 1 جون کو وہ میرے ابا جان کو گالیاں نکالتا ہے, ٹھیک ہے, کیا میں پسند کروں گا یعنی ہارمنی کے لیے اور ریلیجس ٹالرنس کے لیے کہ میں اس کو اس میں کنگریچولیٹ کروں جا کے کہ میں بھی اپنے ابا جان کو گالی نکالوں اور کہوں ہاں جی میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں کہ واٹ میں آپ کی یونٹی کو بہت کیئر کرتا ہوں اس کے بارے میں تو کبھی نہیں چاہوں گا. تو یہ تو میرے باپ کی بات ہے, میں بات کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس کو کیسے کوئی بندہ ٹالریٹ کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ برو دیکھیں اگر واقعی کسی بندے کو پتہ نہیں نا ہے, لیٹس سے اگنورنس ہے, اس کو دین کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن ایٹ لیسٹ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے لیٹ دیٹ پرسن میک توبہ, ریپینٹ کرے انشاءاللہ, تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اینڈ وی یو نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم اچھی بات کرنے والے ہیں, ہم دعوت دینے والے ہیں, ہمیں ویسا مزاج رکھنا چاہیے. بندہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے نا, اس غلط کام کو آپ برا سمجھو, ڈو ناٹ ہیٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن. وہ ہمیں ایک نریشن ملتی ہے نا کہ ایک یہودی لڑکا تھا, ہی یوز ٹو سرو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ بیٹھے ہیں مسجد میں اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ, وہ جو ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کو سرو کیا کرتا تھا, ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی, وہ بس اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اتنی تیزی سے واک کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کو پکڑنا مشکل ہو گیا. اب وہاں پہ جب جاتے ہیں, وہ یہودی لڑکا وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا, تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے لڑکے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اب وہ جو لڑکا ہے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میرے باپ کیا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اطیع ابو القاسم, کہ ابو القاسم کی بات کو سن لو. تو پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے, اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا مر جاتا ہے. اب رسول اللہ اسمائل کرتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے جس نے ایک بندے کی جان کو بچا لیا ہے جہنم کی آگ سے. اب دیکھیں نا, ہمارے نبی کا یہ سٹینس تھا برو, ہی یوز ٹو کیئر اباؤٹ ادر پیپل ایز ویل. تو انشاءاللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, بیکاز دیز پیپل ڈونٹ نو بانہم قوم لا یعلمون, یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں. میں خود تھوڑا سا نا, کیونکہ کبھی کبھار آپ کو اپنا پاسٹ کی باتیں بتانی پڑتی ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے, ٹھیک ہے. سو جو بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پوزیشن جس پہ ہم ابھی پہنچے ہیں یہ بچپن سے ایسے ہی تھا. اصل میں نا ہمارے لیے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں گروئنگ اپ ہالی ووڈ کی فلمیں اور سٹ کامز اور یہ چیزیں, اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو 1990s میں اور 2000s میں سو آن, ہمیشہ ہر سٹ کام کے اندر, ہر ٹی وی پروگرام کے اندر, ہر مووی کے اندر باقاعدہ کرسمس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے بہت بڑی, جو کہ مٹیریلزم سے اس کا تعلق ہے, کہ وہ دکھاتے ہیں کہ اوور دا ٹاپ پریزنٹس آ رہے ہیں, اوور دا ٹاپ قسم کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں, بیکاز وہ ایک کلچر کو بلڈ کیا انہوں نے امریکہ کے اندر, کہ جہاں پہ لوگ کنزیومر کلچر میں آ جائیں, اینڈ دے شاپ. لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں کرسمس سیزن میں اور ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں, یعنی دے گو انٹو سیویئر ڈیٹ, اور پھر سارا سال وہ ڈیٹ پورا کرتے رہتے ہیں, اور وہی ایک سلیوری ہے جس میں وہ پھنسے رہتے ہیں. یعنی دے ورک لائک اینیملز, they spend all that money, blow it away on random presents جو کہ شاید کسی کے فائدے کے نہیں ہوں گے. وہ کیونکہ مجبوری ہے نا, لے کے دینا ہی ہے سب کو, اب وہ لے کے دیں گے مجبوراً, سارے پیسے اس پر ڈال دیں گے, اس کے بعد سارا سال بیچارے ڈیٹ کے اس سلیوری کے اندر پھنسے رہیں گے, اور پھر یہی سال بہ سال چلتا رہتا ہے, اور وہ پھر وہاں کریڈٹ کارڈز اینڈ سود اینڈ all of these things are combined. So looking at these sitcoms, looking at these movies for example, جو کرسمس سیزن میں باقاعدہ کرسمس موویز آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان ساروں کے اندر نا ایک بڑی وارم اور فزی فیلنگ دیتے ہیں وہ آپ کو, کہ جی اٹس دا ہالیڈے سیزن, سردیوں کا موسم ہے, اٹس اے وائٹ کرسمس, برف پڑ رہی ہے, اور آپ گھر میں کرسمس ٹری لے کے آئے ہو, آپ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہو, فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, لوگ کھانے کھا رہے ہیں مزیدار قسم کے, اور آپس میں گپیں لگ رہی ہیں. مطلب دے پینٹ اے ویری بیوٹیفل پکچر, ناٹ شوئنگ دا ڈارک سائڈ آف اٹ, کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. بائی دا وے ہم لوگ یہ کتنے سائنٹیفک اور ریشنل لوگ بنتے ہیں, یہ درخت اندر کیوں لے کے آئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں, میں نے وہ ڈھونڈ کے نکالا تھا کہ امریکہ کے اندر 30 to 35 million real trees are sold in the US alone, and each tree grows for about 15 years before it is sold. So آپ سوچیں کہ ایک طرف ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, گلوبل وارمنگ کی جو نا بات کرتے ہیں, 30 to 35 ملین درخت ہر سال امریکہ میں کٹتے ہیں اور کرسمس ٹریز کے طور پہ بیچے جاتے ہیں.
30 to 35 ملین. ناؤ امیجن کتنے درخت کٹتے ہیں ہر سال. یہ جو لوگ یہ جو نکلتے ہیں نا یہی لبرل مافیا کہ جی ہم اس سال جو ہے نا وہ بکرا کاٹنے کے بجائے ہم واٹر کولر لگا رہے ہیں, ان کو یہ ان کو جو ہے نا کرسمس ٹری کٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ بھائی یہ تو بڑا ریئل پرابلم ہے. گلوبل وارمنگ کی بہت بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو آب و ہوا کا خاص یعنی فریش رہنے کی بہت بڑی وجہ ہمارا یہ فارسٹ ایریا ہے. تو یہ 30 to 35 ملین درختوں کی آپ سوچو کہ کیا 15 سال لگتے ہیں گرو کرنے میں. سو امیجن کریں کہ جب آپ کاٹ دیتے ہو اب یہ ریپلینش کتنی دیر میں ہوگا. سو جسٹ امیجن. سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو انہوں نے ایک پکچر تو کریٹ کرتے ہیں بڑی وارم اور فزی اور فیملی اورینٹڈ, لیکن اس کی ڈارک سائڈ نہیں دکھاتے. جس طرح جو ہے نا کٹنگ آف دا ٹریز, یا کتنے لوگ ڈیٹ میں جا رہے ہیں, کتنے لوگوں کی لائف میزریبل ہو رہی ہے آفٹر کرسمس. کرسمس تو انہوں نے ہاتھ پاؤں مار کے گزار لی نا, اس کے بعد وہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں دکھاتے. ٹو دا پوائنٹ کہ میرے جیسا بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک نارمل اسکولنگ سے گزرتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, وہ اس فیسٹیول اور اس امیجری سے اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کرسمس ٹری لے کے آتا ہے. یعنی فار می لیونگ ابراڈ برنگنگ اے کرسمس ٹری ٹو مائی ہاؤس اینڈ ڈیکوریٹنگ اٹ, اگین لا علمی ہے, جہالت ہے, نہیں پتا تھا ایک چیز کے بارے میں. ہم بھی کرتے تھے کہ جی کرسمس ٹری لے کے آگے, حالانکہ ہم مسلمان ہیں. مجھے جو آپ نے آرگومنٹ دیا نا یہ آرگومنٹ میرا ہوتا تھا کہ اس سے کیا حرج پڑتا ہے یار, اٹس سچ اے نائس فیسٹیول, اٹس اے فیملی فیسٹیول. سارے مل کے بیٹھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, پاپ کارن کھاتے ہیں, مونگ پھلیاں کھاتے ہیں, ڈرائی فروٹ کا سیزن ہے, فائر پلیس کے آگے بیٹھتے ہیں, بڑا مزیدار سین ہوتا ہے, چائے کافی پیتے ہیں. تو اس میں کیا ایسی بری بات ہے یار, آپ لوگ ایکسٹریمسٹ ریڈیکلز ہو. دس از واٹ آئی یوزڈ ٹو تھنک ایز ویل انٹل آئی ریئلائزڈ کہ واٹ ایم آئی سیلیبریٹنگ, بیکاز ایوری سنگل ٹائم آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا تو آپ کو تھوڑا سا عقل استعمال کر لینی چاہیے کہ میں یہ درخت کیوں لے کے آیا ہوں گھر کے اندر. وائی ڈڈ آئی جسٹ برنگ دس ہیوج ٹری انٹو مائی ہاؤس, وائی, واٹس دا ریزن فار دیٹ, وائی اے ٹری, وائی ناٹ جگ آف واٹر, وائی ناٹ لائک سینڈ فار ایگزامپل, وائی ایم آئی برنگنگ اے ٹری. کبھی سوچا ہم لوگوں نے کہ یہ درخت کیوں اٹھا کے لے کے آئے, اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں جی کرسمس ٹریڈیشن ہے, ٹریڈیشن کیوں ہے, وائی از اٹ اے ٹریڈیشن ٹو برنگ اے ٹری انسائڈ دا ہاؤس. اصل میں میرا خیال ہے ضیاء بھائی وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اصل میں ایک جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ٹو ماڈرنائز وی نیڈ ٹو ویسٹرنائز. یہ ماڈرنائزیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, تو اس میں نا وہ پوری چیز کو لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ ماڈرنزم کی ایک پیک پر ہے, تو ہم نے اگر ماڈرنائز ہونا ہے, ان جیسا بننا ہے, تو پھر ہمیں سب کچھ ان جیسا کرنا پڑے گا. میرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں ماڈرنائزیشن کے بھی نا دو ایٹ لیسٹ مین پہلو ہیں. سائنٹیفک ماڈرنائزیشن آپ کہہ لیں, اور اس طرح کی جتنی بھی ماڈرنائزیشن ہے, یہ تو میرے خیال میں اس پہ ہم جتنا زیادہ, اگر ویسٹ ہم سے آگے تو ہم ویسٹ کو فالو کریں اس میں. اگر وہ سائنس میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں, اے آئی وہ انہوں نے ایجاد کر لی اور اس میں وہ اب آگے نکل رہے ہیں, تو ہمیں یہ چیز ان سے سیکھنی ہے. اس پہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ علم اور دانش جو ہے مومن کی میراث ہے, اس کو جہاں سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. لیکن ماڈرنائزیشن کا ایک دوسرا پہلو ہے, وے آف لائف جو ہے نا, وہ ہمارا 1400 سال پہلے جتنا ماڈرن ہو سکتا تھا وہ اللہ نے ہمیں کر کے بتا دیا. اس سے زیادہ وہ ایوالو نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ اصل میں کنفیوژن ہوتی ہے بیسک. اصل میں وہ کرسچینٹی کو نہیں فالو کر رہے ہوتے, اصل میں وہ ایک ماڈرن لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ ماڈرن لائف سٹائل کا جو کانسیپٹ ہے ان کا, وہ یہ ہے کہ یار ان آرڈر ٹو ماڈرنائز یو نیڈ ٹو ویسٹرنائز. یہ نعرہ اتاتورک نے بھی لگایا تھا, اور اس نے کہا تھا یہ حجاب اتار دو اور یہ سارا ختم کر دو, اذانیں دینا بند کر دو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرے خیال میں یہ بیسک کنفیوژن ہے جو ایک کامن مین کے اندر ہوتی ہے, اور اس دوران میں اس کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. اور یہ تو حدیث بھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی یعنی مشابہت کرو گے, حتیٰ کہ اگر وہ ایک چھپکلی کے بل میں بھی گھس جاتے ہیں تم بھی گھس جاؤ گے. تو لٹرلی ہم جب ان کے فیسٹیولز اور چیزوں کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیوں کرتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک اور مثال, انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا اور کون. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ان کی ویز کو فالو کرنے سے مراد یہ کہ ان کی ریلیجس ویز, ان کے ریلیجس ٹریڈیشنز اینڈ کلچرز کو فالو کریں گے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی ٹریڈیشن کی وجہ سے چھپکلی کے بل میں بھی گھس گئے, آپ گھس جائیں گے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.